صفات کا سبق صفحہ نمبر 17. ٹھیک ہے جی. یہ پیچھے دانتوں کے نام، اس کے نام اور زبان کے یہ اس میں نقشے کے اندر بھی دیے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ بھی یاد کر سکتے ہیں. تو یہی کتاب ہے القواعد فی علم تجوید، صفحہ نمبر 17. صفت کے لغوی معنی بتائے گئے جو کسی کے سہارے میں قائم ہو. کسی کے، بولیں بھئی، ہاں، مطلب ہے کہ اگر آپ صفت لازمہ مراد لیتے ہیں، صفت وہ بھی کسی کے سہارے پہ قائم ہوگی، وہ بھی کسی کے، ہاں. لیکن صفت لازمہ کی مثال دیوار کے اندر ایسے ہے جیسے اینٹ کے ساتھ سیمٹ، اینٹ کے ساتھ جیسے، ہاں، یہ صفت لازمہ ہے. اور یہ ٹائل اور اوپر رنگ، یہ کیا ہے؟ صفت عارضہ ہے. سمجھ آئی بات؟ اللہ خوش رکھے. تو وہ بھی بغیر سہارے کے تو نہیں کھڑی ہوگی نا، لازمہ بھی. تو لازمہ کے لیے بھی کوئی سہارا ہوگا، اور وہ سہارا کیا ہوگا؟ حرف. اور اس حرف کو موٹا ہونا، اس کے ساتھ سیمٹ لگنا اینٹ کے ساتھ، وہ صفت کیا ہوگی؟ بولو نا. ہاں، یہ ادھر اینٹ لکھی نہیں لیکن چلو سمجھ آ گئی نا. چل شاباش جی. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حرف کی وہ کیفیت جو مخرج سے ادا ہوتے وقت حرف کو پیش آتی ہے، جیسا کہ سانس، آواز کا جاری رہنا، بند ہونا، سخت ہونا اور نرم ہونا. جن کیفیتوں سے ادا ہوتے ہیں ان کو صفت کہتے ہیں. اس کی دو قسمیں، لازمہ اور عارضہ. لکھی ہوئی ہیں ساری چیزیں بھائی. صفت لازمہ وہ صفت جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے، حرف میں، سمجھ گئے جی. اگر وہ صفت ادا نہ ہو تو حرف کی ذات ہی باقی. میرے خیال میں یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے، کوئی لازمی نہیں ہے کہ بھئی کسی جگہ پہ یہ اینٹ اور اینٹ کے ساتھ سیمنٹ استعمال نہ ہو. لیکن ویسے ہی اینٹ کے ساتھ سیمنٹ لازمی ہوتا ہے نا. کیوں بھئی؟ بولیں تو صحیح ہیں جی، چاہے بلاک ہوں پھر بھی. اچھا، تو بہرحال یہ اس کی ذات کا حصہ ہوتی ہے. باقی اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف کی ذات باقی نہیں رہتی. جیسے صاد، بولیں، مود، قوف. اب ان حروف میں اگر صفت استعلاء ادا نہ ہو، موٹے ہونے کی صفت، تو حرف کی ذات باقی نہیں رہتی. سمجھ آ گئی بات؟ صاد کے اندر موٹا نہیں کریں گے تو باریک ہوگا، باریک ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ تو دیکھو سر و صفت مخرج دونوں کا ایک ہے، صاد اور سین کا مخرج ایک ہے. صفت ادا نہیں ہوئی، حرف ختم ہو گیا، تبدیل ہو گیا. اس لیے یا حرف ناقص ادا ہو، جیسے غین اور خا. حرف ناقص ہو، اب غین اور خا میں اگر صفت استعلاء ادا نہ ہو تو حرف ناقص ادا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی غین تو اسی طرح غین ہی رہے گا، خا ہی رہے گا، لیکن خا یا غین کو غین باریک ہو جائے گا. تو ایسی صفت کو ذاتیہ لازمہ، مقومہ، ممیزہ کہتے ہیں. ذاتیہ جو کسی کی ذات میں پائی جائے، کبھی جدا نہ ہو. ممیزہ جو دوسرے حرف سے جدا کرنے والی ہو اور حرف کو قائم رکھنے والی. مقومہ، سمجھ آ گئی بات؟ آپ کو بھی سمجھ آ رہی. صفت عارضہ، عارضہ کیا ہے جی؟ جو صفت کبھی حرف میں پائی جائے، کبھی اگر یہ صفت نہ پائی جائے تو حرف تو وہی رہے مگر اس کا حسن و زینت باقی. جیسے غنہ، اخفاء، مد نہ کرنا. ایسی صفات کو محسنہ، مزینہ، محلیہ کہتے ہیں. محسنہ حسین بنانے والی، حرفوں کو زینت دینے والی، حرفوں کو زیور پہنانے والی، یہ سب کے نام معنی بتا دیے. صفات لازمہ کل 17 ہے. مخارج بھی کتنے تھے اور لازمہ صفات بھی کتنی ہیں؟ تو آسان بات ہوگی نا، اتنا یاد رکھنا. اچھا جی، پھر متضادہ 10، غیر متضادہ 7. متضادہ یہ اب صفات کے نام ہیں صرف. کون کون سے بھی؟ ہمس، جہر، بولتے جائیں، ہمس، جہر، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اذلاق اور اسمات. بس یہ نام اسی طریقے سے آپ دوستوں کے آپس میں رکھ لیں، فوراً یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ان کے مجموعے بھی یہاں پر لکھ دیے، آگے بھی آ رہے ہیں جی. تو فحثہ شخص سکت، محموسہ، اور شدیدہ عاجدو کا قطوبتا، متوسطہ درمیان میں لن عمر، استعلاء مستعلیہ خص، صوت قنقر، اطباق صوت طاغا، اذلاق فر من لب. صفات غیر متضادہ کے نام کون کون سے؟ صفیر، آگے تقریر، قلقلہ، تفشی، لین، استطالت اور انحراف. سمجھ گئے جی؟
آج ہم اس کے ساتھ ایک صفت کی تعریف دو کی پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر یاد کرنا آسان ہو۔ نمبر ایک صفت حمز، جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو محموسہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے۔ تو یہ ضعف پوائنٹ ہے، ایک نشان لگا لیں گے، آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ اس کے اثر سے سانس جاری رہ سکے، یہ دوسرا پوائنٹ کون سا؟ سانس جاری رہ سکے، اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو، یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ یہ 3 پوائنٹ ذہن میں رکھنے، ضعف کے ساتھ ٹھہرنا، سانس جاری ہونا، اور آواز میں پستی ہونا۔ اور سانس کا جاری ہونا یہ اس کی اصل علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ علامت۔ ایسے حروف 10 ہیں جن کا مجموعہ ہے فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، اس کی مشق آئے گی انشاءاللہ۔ پھر صفت جہر، معنی بلند، معنی کیا ہے بھائی؟ بلند آواز۔ اصطلاحی تعریف وہی الفاظ یاد کرنے، جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مجہورہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے پوائنٹ، اوپر ضعف تھا، یہاں کیا ہوگا؟ قوت کے ساتھ ٹھہرے، اس کے اثر سے سانس جاری رہنا، پیچھے کیا تھا؟ جاری رہے، یہاں کیا ہو جائے؟ بند۔ ایک یاد ہوگی دوسری خود بخود آٹومیٹک یاد ہو جائے گی۔ اور آواز میں ایک قسم کی، تو پہلی میں کیا تھی؟ پستی، ادھر کیا ہوگی؟ تو تقابل ہے۔ اس طریقے سے متضادہ سمجھ آ رہی؟ ضد۔ محموسہ کے علاوہ باقی سب حروف مجہورہ ہیں، یہ ایک دوسرے کے مقابل صفت ہیں، وہ 19 حروف ہیں مجہورہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ 2 صفتیں آپ یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 2 اچھے طریقے سے یاد کر لیں تو باقی اسی پر قیاس کر کے یاد کرنے ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ جزاکم اللہ خیر۔